پاکستان کی بڑی کامیابی، نیو یارک میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا خصوصی اجلاس، سلامتی کونسل کے 5 مستقل ارکان سمیت 15 اراکین کی شرکت۔ پہلگام واقعے کے حوالے سے بھارتی الزامات کو سختی سے مسترد کرتے ہیں۔ بھارت کی جانب سے بغیر شواہد پاکستان پر الزامات عائد کیے گئے۔ پاکستان نے پہلگام واقعے کی آزادانہ، شفاف بین الاقوامی تحقیقات کی پیشکش کی ہے۔ پاکستان خطے میں امن کا خواہاں ہے۔ ہم اپنی علاقائی سالمیت اور خود مختاری کے دفاع کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ بھارت کی جانب سے سنتاس معاہدے کی معطلی بین الاقوامی قوانین کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار احمد کی پریس کانفرنس۔ تنازع کشمیر پاکستان اور بھارت کے درمیان 70 سال سے حل طلب مسئلہ ہے۔ کشمیر کے نہتے اور بے گناہ شہریوں پر دہائیوں سے جاری بھارتی مظالم قابل مذمت ہیں۔ پاکستان کے خلاف بھارت کے اشتعال انگیز بیانات سے علاقائی امن کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ سلامتی کونسل کشیدگی میں کمی کے لیے اقدامات کرے۔ پاکستان کے مستقل مندوب کی پریس کانفرنس۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ انطونیو گوتریس کے درمیان ایک ہفتے میں دوسرا ٹیلی فونک رابطہ۔ جنوبی ایشیا کی موجودہ سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم کا پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے دفاع کے عزم کا اعادہ۔ بھارت اشتعال انگیز بیان بازی اور جنگ کو ہوا دینے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ معاشی مفادات کو نقصان پہنچانے کی کوشش اور بین الاقوامی مالیاتی اداروں کو سیاسی رنگ دینے کی بھارتی کوششوں پر شدید تشویش کا اظہار۔ سیکریٹری جنرل نے خطے میں امن و استحکام کے لیے کوششوں سے آگاہ کیا۔ فریقین کے ساتھ رابطے میں رہنے کے عزم کا اظہار۔ وطن کے دفاع، سلامتی اور تحفظ کے لیے تمام سیاسی جماعتیں متحد۔ بہادر مسلح افواج دشمن کے خلاف ہمہ وقت تیار۔ کسی بھی مہم جوئی کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ بھارت کا مکروہ چہرہ دنیا کے سامنے بے نقاب کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں پیپلز پارٹی وفد سے گفتگو۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی کی ملاقات۔ جغرافیائی تصویراتی ماحول اور سیکیورٹی چیلنجز پر تبادلہ خیال۔ پاک ایران بارڈر سیکیورٹی میکانزم کا بھی جائزہ لیا۔ باہمی تعاون مزید بڑھانے پر اتفاق۔ پاکستان اور ایران مشترکہ تاریخ، ثقافت اور مذہب کے گہرے رشتوں میں بندھے ہوئے ہیں۔ آرمی چیف ایرانی وزیر خارجہ کی خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کی کوششوں کی تعریف۔ غیر ملکی اسپانسرڈ دہشت گردی بلوچستان کی سیکیورٹی کے لیے سنگین خطرہ۔ دشمن کے مذموم عزائم ناکام بنائیں گے۔ بلوچستان کی سماجی اور اقتصادی ترقی پر توجہ مرکوز۔ قومی اتحاد سے دہشت گردی کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ پاکستان خطے سمیت دنیا بھر میں امن کا خواہاں ہے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی نیشنل ورکشاپ بلوچستان کے شرکاء سے گفتگو۔ پہلگام فالس فلیگ میں ناکامی کے بعد بھارت کا بلوچستان میں دہشت گردی کا بڑا منصوبہ بے نقاب۔ بدنام زمانہ انٹیلیجنس ایجنسی را نے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں اپنی پراکسیز کو سرگرم کر دیا ہے۔ را کی بی ایل اے فتنۃ الخوارج اور غیر قانونی افغانیوں کو گوادر، کوئٹہ اور خزدار میں دہشت گردی کرنے کی ہدایات۔ بی ایل اے اور فتنۃ الخوارج کے علاوہ چند اور دہشت گردوں کو افغانستان سے بھی متعلقہ علاقوں میں بھجوا دیا ہے۔ انٹیلیجنس ذرائع بھارتی سرپرستی میں کیے جانے والے دہشت گردی کے اس مذموم منصوبے کو ناکام بنانے کے لیے قانون نافذ کرنے والے ادارے متحرک اور سرگرم ہیں۔ بھارت نے بغیر کسی جنگ کے پاکستان سے شکست تسلیم کر لی۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن کو لے کر مودی پر تنقید۔ بھارتی تجزیہ کار نے اپنی ہی سرکار کو آئینہ دکھا دیا۔ پوری دنیا پاکستان کے ساتھ ہے۔ روس اور چین سمیت دوست ممالک بھی پاکستان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ ہم سفارتی طور پر کمزور پڑتے جا رہے ہیں۔ بھارتی تجزیہ کار۔ پہلگام واقعے پر بھارت نے اب تک کوئی ثبوت دنیا کے سامنے پیش نہیں کیا۔ بھارت کے جنگی جنون نے علاقائی امن و استحکام کو داؤ پر لگا دیا۔ سنتاس معاہدے پر بھارت کا طرز عمل لا قانونیت پر مبنی ہے۔ 24 کروڑ افراد پر مشتمل زرعی معیشت کو زگ پہنچانے کی کوشش اعلان جنگ تصور کی جائے گی۔ پہلگام واقعے کی غیر جانبدار اور آزادانہ تحقیقات کرائی جائے۔ امریکہ میں پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ کی واشنگٹن میں امریکی تھنک ٹینک نمائندگان کو بریفنگ۔ مودی کی مسلم دشمنی پورے بھارت میں آگ کی طرح پھیلنے لگی۔ پہلگام فالس فلیگ کے بعد مودی سرکار کی زہریلی نفرت نے بھارت کو فرقہ واریت کی آگ میں جھونک دیا۔
جعلی حملے کے بعد سے گودی میڈیا مذہب کی بنیاد پر بھارت کو فرقہ وارانہ حصوں میں بانٹنے میں پیش بھارت میں مسلمانوں کی جان و مال مزید خطرے میں۔ حال ہی میں اتراکھنڈ جانے والے ایک مسلمان خاندان پر انتہا پسند ہندوتوا گنڈوں نے وحشیانہ حملہ کیا۔ خاندان کے 5 سے 6 افراد کو مذہب پوچھ کر لوہے کی سلاخوں اور چاقوؤں سے بری طرح نشانہ بنایا گیا۔ مودی کی مسلم دشمنی اب عالمی سطح پر بھی بے نقاب ہو چکی ہے۔ سیاسی ماہرین بھارتی سیاستدان کا مودی کو استعفیٰ دے کر دوبارہ چائے بیچنے کا مشورہ۔ مودی کہتے ہیں کشمیر میں اتنی سیکیورٹی ہے کہ پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا، پھر یہ 350 کلو گرام RDX کہاں سے آ گیا؟ پلوامہ حملے کی انکوائری رپورٹ آج تک سامنے نہیں آئی۔ بھارتی فوج کو سیاست میں گھسیٹ کر کمزور کر دیا گیا ہے۔ نریندر مودی کو اس دیش کے سب سے ناکارہ اور کمزور وزیر اعظم ثابت ہوئے ہیں۔ پہلگام واقعے کے دوسرے ذمہ دار امت شاہ اور تیسرے سیکیورٹی ایڈوائزر اجیت دوول۔ وقت آ گیا ہے کہ ان سب کو گھر بھیج دیا جائے۔ بھارتی سیاستدان نااہل مودی حکومت کی انا نے بے گناہ خاندانوں کو ہجرت پر مجبور کر دیا۔ جموں میں 15 سال سے مقیم خاندان کو بھی بھارت چھوڑنے کا حکم۔ ہمیں بھارت سے نہیں ہمارے گھروں سے بے دخل کیا جا رہا ہے۔ زمین تنگ ہو چکی ہے تو شوہر اور بچوں کو بھی ساتھ جانے کی اجازت دی جائے۔ پاکستان کی سرزمین ہمیں قبول کر لے گی۔ کشمیری خاتون مودی کا پاکستانی خاندان کو بھارت چھوڑنے پر مجبور کرنا غیر انسانی فعل ہے۔ سیاسی ماہرین پوری دنیا پر مودی کی اصلیت عیاں۔ ملائیشیا نے بھی بھارت کا جھوٹا بیانیہ مسترد کر دیا۔ پہلگام واقعے کی شفاف تحقیقات کا مطالبہ۔ مودی سرکار نے پہلگام حملے کا ڈرامہ رچا کر بین الاقوامی سطح پر اپنی ساکھ کو مزید کمزور کر دیا۔ بھارت ملائیشیا کے غیر جانبدار موقف پر سیکھ پا۔ پاکستان امن کا خواہاں، مسائل کا حل مذاکرات سے چاہتا ہے۔ بھارت نے کوئی مہم جوئی کی تو اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ خیبر پختونخوا کے نوجوان باصلاحیت ہیں۔ نوجوانوں کو آگے بڑھنے کے لیے مساوی مواقع کی فراہمی ضروری ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت خصوصی اجلاس میں میس ٹرانزٹ پروجیکٹس پر تفصیلی بریفنگ۔ یلو لائن میس ٹرانزٹ سسٹم کی فیزیبلٹی سٹڈی رپورٹ پیش۔ ای ٹیکسی کی فائنینشل ماڈل کی اصولی منظوری۔ 1100 ای ٹیکسی سے پائلٹ پروجیکٹ کے اجرا پر اتفاق۔ ای ٹیکسی اسکیم میں حکومت پنجاب کی طرف سے سبسڈی بھی دی جائے گی۔ پیٹرول پمپس کے ساتھ چارجنگ سٹیشن قائم کرنے کی تجویز کا جائزہ۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجحان۔ 100 انڈیکس میں 965 پوائنٹس کا اضافہ۔ انڈیکس 1,15,069 پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ سندھ میں سینٹ کی خالی عام نشست پر ضمنی انتخاب آج ہو رہا ہے۔ پولنگ کا عمل صبح 9 بجے سے شام 4 بجے تک بلا تعطل جاری رہے گا۔ پیپلز پارٹی کے وقار مہدی اور MKM پاکستان کی نگہت مرزا مد مقابل۔ سینٹ کی نشست سینیٹر تاج حیدر کے انتقال کے بعد خالی ہوئی تھی۔